اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جہاں تم مجھے پکارو میں بھی پکاروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا۔ یہ دونوں طرفہ کی بات ہوگی۔ اللہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ پہلے سے اللہ کی شرط سن لو۔ ہاں شرط ہے، میں تو ہر پکارنے والے کو میں سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری بارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے معاف کر کے اور سب کو کشادگی کر دیجئے۔ ہمارے لیے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، اور کسی کو بھی غم میں نہ ڈوبنے دیجئے، کسی کو ٹوٹنے نہ دیجئے۔ سب کے سامنے اللہ اپنی جاب ہو، اپنی بزنس ہو، رزق پانی سامنے کر دیجئے، دور بھی نہ کرنا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بری موت سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ جنت کا راستہ آسان کرے۔ اب یہاں مغفرت کی بات آ رہی ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو معاف فرمائے، یا ارحم الراحمین سب کو مغفرت فرمائے، سب کو معاف فرمائے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے، پوری دنیا میں سچائی عطا فرمائے۔ اے اللہ پوری دنیا میں گناہوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہماری تا قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، سب کو خوشحالی عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے، گناہوں سے، برے خیالات آنے سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں کروڑ درود و سلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مرحوموں کی سب کی مغفرت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال کی سب کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک سب کی مغفرت، سب کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، ان سب کو کروڑوں، ان کے اہل و عیال کو سب کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ بہت سارے ہدیے تحفے ثواب پہنچا دیجئے۔ کیا تکلیف اٹھا کر چلے گئے، یہ اللہ بچا لینا تھا۔ اللہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑی۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرانے میں اتنی تکلیفیں پہنچی، اللہ سب کی دعائیں چاہیے، دنیا میں آخرت میں سب کو اچھا فرمائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو، ان کے اہل و عیال کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو، سارے صحابہ کو، ان کے اہل و عیال کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو، تبع تابعین کو، اللہ والے بزرگوں کو، ان کے اہل و عیال کو سب کو کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ بہت سارے ہدیے تحفے ثواب پہنچا دیجئے، سارے مرحوموں کو، سارے رشتہ داروں کو، ان کے اہل و عیال کو، سارے محسن مربی ہیں اللہ ان کو، ان کے اہل و عیال کو، ہمیں، ہمارے تا قیامت تک کی نسلوں کو سب کی مغفرت فرمائے، سب کو بخش دیجئے، سب کو معاف فرما دیجئے۔ کل صغیر کل کبیر، سارے کے سارے
اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں کیوں بھیجے؟ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں آنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، اللہ نے ایک اسکیم بنائے، پلان بنائے، ایک پروجیکٹ تھا اللہ کا، اس دنیا میں عالم ارواح سے اس دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ کے سجے اچھے اچھے خواب سجائے تھے، اچھے اچھے پلان تھے۔ میں یہ دنیا بناؤں گا، بہت خوبصورت دنیا بناؤں گا، جنت کو خیال میں رکھ کے دنیا بنائے، میری قدر کریں گے، میرا کہنا مانیں گے، میرا حکم پر چلیں گے، میری اطاعت پر چلیں گے۔ وہ تو اللہ ہیں، ان کے بڑے بڑے اچھے اچھے خواب ہوں گے، اچھے اچھے پلانس، اچھے پروجیکٹ ہیں۔ بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ سب سے اچھا پلان کرنے والے، ڈیزائن کرنے والے ہیں۔ وہ تو ہمارا اچھا ہی سوچ کر سمجھ کر اس دنیا کو سجائے، تو ہمیں اللہ کی ایک بھی نہیں مانے، اللہ کی ایک نہ مانے، ہم بے وفا نکلے، اللہ سے بے وفائی ہوئی تو اللہ کو غصہ آئے گا نا، غصہ آ کے جہنم کو بنا دیے۔ اگر تم میری غداری اور بے وفائی کرو گے، میرے سے منہ موڑو گے، تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، اور وہاں تمہیں کون بچانے آئیں گے؟ اس لیے صحیح راستے پر چلو، ورنہ دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اب تمہاری چوائس ہے، جنت کو جانا ہے یا جہنم کو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے، وہ تو بڑی محنت سے، بڑی تکلیفوں سے پیدا کر کے پال کے بڑا کرتی ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے بارے میں اچھے اچھے خیالات سوچتی ہیں، میرا بیٹا بڑا ہو کر اچھا کمائے گا، فیملی کے ساتھ خوش رہیں گے، خوشحال رہیں گے، اور میری بیٹی کو ایک اچھے خوشحال خاندان میں، بہت اچھے لوگوں میں جائے گی، خوشی خوشی زندگی بسر کرے گی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کو بھی اپنے بندوں کے بارے میں بھی ٹھیک اسی طرح کا خیال تھا، اس دنیا میں بھیجوں گا اور وہ وہاں اچھی طرح گزر بسر کریں گے، پھر میں وہاں سے جنت کی طرف بلاؤں گا۔ اچھے اچھے خواب تھے اللہ کی، لیکن ہمیں ایسے نہیں بن سکے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، گناہوں کے کام کرتے رہے اور گنہگار بن گئے، اللہ کے احکاموں کو ہم نے توڑا، اللہ کے احکاموں کو ہم نہیں سنے، ہمارے سامنے رکھ کر چلنا چاہیے تھا، ہمیں ایسا نہیں کہ کیے، اللہ کے احکاموں کو ہمارے پیچھے ڈال دیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے کم عقلو، میں نے یہ غلط کام تو نہیں کہا تھا، گناہ کے کام تو نہیں کہا تھا، تم یہ کیا کیے، میرے خلاف چل رہے ہو۔ پہلے سے شیطان یہ ایک نافرمان تھا، وہی ایک کیا کم تھا، اب بندے بھی اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم یہ عقل مند تو ہیں، تو ذرا سوچو اللہ نے ہمیں کیا 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 کہا ہے، ہمیں کیا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی ساری نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے، اور اس کے بعد حوا علیہ السلام کو بھی بنانے کا ارادہ فرمائے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کو بنانا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہی کوئی ایک چیز کو لے کر بنانے کا ارادہ کیے، تو دل کے قریب کی ایک ہڈی کو نکال کر بنانا چاہے، آدم علیہ السلام کی ایک کوئی پیس کو لے کر ہی بنانا چاہے، تو دل کے قریب کی ہڈی کو لے کر بنانا چاہے، تو آج کل کہا جاتا ہے اسے سیدھا کرو تو سیدھا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، سب کی پھسلی
کی ہڈی ٹیڑھی ہی رہتی ہے، ہر کسی کو بھی، ہاں سب کو ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم تھی، پلان تھا، اس دنیا میں سب کو جوڑے بنا کر بھیجے ہیں تاکہ سب جوڑے ہر کسی جوڑے کو جوڑ کر رکھے۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے ہمارے کپڑوں کو ایک ادھر ایک ادھر رکھے تو جوڑا نہیں ہوگا، اسی طرح آج جوڑوں میں ہو گیا ہے، جوڑوں کو جوڑ کر نہیں رکھ رہے ہیں، جوڑوں کو آخری سانس تک جوڑے کو جوڑ کر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے سب کو جوڑ کر رکھنا ہے، اگر کمی بیشی ہو تو اسے سیدھا کر کے چلو، سیدھا کر کے جوڑ کر رکھنا ہے، سب کو جوڑ کر جوڑے رکھنا ہے۔ اب ہمیں نافرمانی ہو رہی ہے، ہر کوئی دوسرے کو توڑ رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ کسی کو کوئی نہ توڑے، جوڑ کر رکھنے کا ہی سوچے، یا جوڑ کر رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ جوڑے میں جوڑ نہیں تو توڑ ہو رہا ہے۔ دل دکھانے کی ہی بات کر کے دل کر رہے ہیں، دلوں کو جوڑنے کے بجائے دلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ ہم عورتوں کو کہو، بیٹی کو کہو یا بہن، ماں کو کہو، لڑکیاں کہو، بڑی ہی سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء علیہ السلام، صحابہ، ہر انسان کو، ہر کسی کو ماں ہی جنی ہے، اور بڑی تکلیفوں سے 9 مہینے رکھ کر، بڑی تکلیف برداشت کر کے 9 مہینے، ویسے مہینے میں بھی برداشت بہت کرتی ہیں۔ ایسے ہی بچے کو غذا بھی اسی ماں سے ہی رکھے ہیں۔ آج تک قیامت تک ایک عورت ہی سب کو جنتی ہے اور جنی ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ اپنے ہی نہیں کہا گیا، اور وہ عورت کو اللہ نے مقام دیے ہیں۔ عورت کو اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو کم نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، بہت گرا کر نہ دیکھے، ایسا نہیں، بلکہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت کا مقام جب اللہ نے اتنا کچھ بڑھا دیے ہیں تو ہمیں کون ہوتے ہیں گرا کر کم تر سمجھنے کو، اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ فتبارک اللہ فی احسن الخالقین۔ کیا کہنے، ہمارے رب نے سب سے خوبصورت بنائے ہیں، سب سے خوبصورت بنانے والے ہیں، الحمدللہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، انسان کتنا بھی بڑا عظیم پروجیکٹ ہے، میں نے انسان کو 9 مہینے بنایا، پیدا کیا، ایک مدت تک رکھا، جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، پھر ہمارے رب نے اس دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیے، اور جب آئے تو فرشتوں کے پر بٹھا کر لائے، جب تو ایسا تھا پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، پھر تو ایسا بے بس تھا، ماں ہی سب کچھ کرنا تھا، وہی اپنی غذا کو دودھ میں تبدیل بھی کیے اور دودھ کو بھی پلائے، اور بھی ایسا کر سکتے ہیں، جب تم چلنے لگو تو لڑک لڑک کر چلنے لگے، گر رہے تھے، ماں ہی سہارا دے کر آپ کو چلنا بھی سکھائے، اور بڑے ہو کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور سب کو جوڑ کر رکھو، اور سب کی نافرمانی نہ کرو۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ
ہمیں کہنے سننے زیادہ اچھے سے اچھے زیادہ اچھے اعمال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مغفرت بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔